نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ آج یہاں پر ختم قرآن جو تراویح میں آپ حضرات نے سنا ہے اس کی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ قرآن سننا، قرآن سنانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت ہی اعلیٰ اور مقام حاصل کرنے والی بات ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، تو اس کو ایک ایک حرف پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اور جو شخص مسجد نبوی میں قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کرتا ہے تو اس کو ایک ایک لفظ پہ 50,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو شخص بیت المقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نماز کی حالت میں تو اس کو ایک ایک لفظ پر 25,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو اپنی مسجد میں تلاوت کرتا ہے نماز کی حالت میں اسے 10,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو شخص بغیر نماز کے قرآن پڑھتا ہے ایک ایک لفظ پہ اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہاں تک کہا کہ بغیر وضو بھی اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو بھی اللہ نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف پڑھنے والا ہی نوازا جا رہا ہے، کہا جو سنتا ہے دھیان کے ساتھ، سننا سب سے مشکل ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے درجے کے حساب سے نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے اور بڑی شان والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے سینے پر نازل فرمایا۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے میرے پیغمبر آپ کو زبان ہلانے کی اور حرکت دینے کی ضرورت نہیں، اور جلدی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔
تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جن کے سینوں میں محفوظ کیا ہے وہ چنے ہوئے سینے ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اس لیے ان حضرات کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی۔ اور یہ معمولی عظمت نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کو بلند مرتبے عطا کیے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور اسی قرآن کی وجہ سے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا، جنہوں نے قرآن کی ناقدری کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل، اس کا نام ابو الحکم تھا، قوم کے فیصلے کرنے والا تھا، اس کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اتنی اس کی بات چلتی تھی، لیکن جب اس نے قرآن کا مقابلہ کیا، قرآن کی آواز کو اس نے ٹھکرایا، قرآن کے مقابلے میں آیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کر دیا اور اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، اصلی نام اس کا لوگ بھول گئے، خاندانی آدمی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مٹا دیا۔ آج کسی کو مزاح میں بھی آپ ابو جہل کہہ دیں وہ گلے پڑ جاتا ہے، اتنی اس کے ساتھ نفرت ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے مقابلے میں آنے والوں کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، اور اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ اس قرآن کو جو ہے اپنائیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت اسی طرح عزت عطا فرمائے گا، اور اگر ہم قرآن کو ٹھکرائیں گے اللہ ہم سے قرآن لے کر کسی اور کو دے دے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان اور ہمارے استاد محترم حضرت قاری شوکت محمود شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند قاری اسامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو اب میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام قابل صد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، ماں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم ہوا کہ آج ہم رمضان المبارک کے دوسرا عاشرہ میں اور قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جہاں قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی مناجات، اپنی آرزو، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے دو حفاظ اکرام نے قرآن مجید سنایا، آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ سننا سنانا قبول فرمائے۔ تو یہ جو مجلس ہوتی ہے اس کا اصل مقصد ہے دعا کرنا، کہ دعا کا اہتمام ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ متوجہ کرنے کے لیے پھر تھوڑی سی گفتگو کی جاتی ہے، اس سے ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے۔ بیانات کرنا مقصود نہیں ہوتا، یہاں دعا کرنا مقصود ہے۔ تو لہٰذا چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ایسی عظمت اور ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ جو شخص اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں الگ ایک مقام عطا فرماتے ہیں۔ جڑنے والا شخص چاہے نابینا ہو، چاہے ہاتھ سے معذور ہو، چاہے ٹانگ سے معذور ہو، چاہے چلنے پھرنے کی اس کے اندر استطاعت نہ ہو، لیکن جب قرآن مجید سے وہ جڑ جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے نام کو بھی روشن فرمائیں گے، اس کے مقام کو بھی بلند فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اسے وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ چلنے پھرنے والا ہر شخص جو اس کے پاس سے گزرے گا یا وہ اس کے پاس سے گزرے گا ایک عزت کے مقام سے، ایک عزت کی نظر سے اس کو دیکھے گا۔ اس کی مثال میں اپنے والد محترم رحمہ اللہ قاری شوکت محمود شاکر صاحب کی یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنہیں 8 سال کی عمر میں وہ آنکھوں سے معذور ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ اللہ نے توفیق دی، حفظ مکمل کیا اور تقریباً 3 سے 4 سال میں حفظ مکمل کیا۔ میں نے اپنے استادوں کے استاد جن سے انہوں نے حفظ کیا، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، ابھی بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہ استاد جی مجھے یہ بتائیں کہ والد صاحب کی حافظے کی کیفیت کیا تھی؟ مجھے کہنے لگے کہ حافظہ بہت زیادہ کمزور تھا اور جب بھی ہم دیکھتے تھے اللہ سے رو رو کے مانگتے تھے۔ گھر میں رہتے تھے، جو استانی تھی وہ بھی حافظہ تھی، وہ سالن تیار کرتی تھی، ساتھ میں سبق یاد کرواتی تھی۔ اللہ نے کیا کہ 1 سال تو انہیں کافی مشکل پیش آئی، فرمایا اس کے بعد 2 سالوں میں انہوں نے اپنا قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا۔ جب حفظ مکمل کیا پھر راولپنڈی میں آئے۔ راولپنڈی میں جب آئے تو مدارس والے رکھنے کو تیار نہیں تھے، کس وجہ سے کہ معذوری کی وجہ سے۔ پھر یہاں پر انہیں مقام جگہ ملی اور یہاں پر انہوں نے تعلیم قرآن و تجوید پڑھی۔ آج الحمدللہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ مقام ایک معذور شخص کو ملتا ہے تو قرآن مجید کی برکت سے ملتا ہے۔ مجھے بتائیے اگر ایک معذور شخص کو اتنا اللہ رب العزت مقام عطا فرماتے ہیں قرآن مجید سے جڑنے کی وجہ سے، جو اللہ نے ہمیں ہاتھ بھی سلامت دیے، اللہ نے ہمیں پاؤں بھی سلامت دیے، جسم بھی دی، جان بھی دی، صحت بھی دی، آنکھیں بھی دی، اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کیسے مقام عطا فرمائے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہدایت کے فیصلے فرما دیتا ہے، وہ انسان ہدایت پر چل پڑتا ہے۔ فرمایا کہ حافظ قرآن جب فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹی اس کو کھاتی نہیں، قبر کے کیڑے اس کے جسم کو اچکتے نہیں، کھاتے نہیں، حتیٰ کہ قیامت تک اس کا جسم صحیح سلامت وہاں قبر کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ لیکن وہ حافظ قرآن بھی حافظ قرآن، وہ حافظ قرآن بھی جو ہے قرآن پر پورا عمل کرنے والا ہو تب۔ اور یہی بات کہ جو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے۔ جس نے قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید سے دور ہوتا ہے معاشرتی زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ آج قرآن مجید کی دوری کی وجہ سے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے استاد محترم مولانا خرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارا ان کے ساتھ رمضان مبارک میں اولڈ ہوم کا وزٹ ہوتا ہے۔ اولڈ ہوم کے وزٹ پہ جب ہم گئے تو وہاں پر ایک فیملی اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، ایک فیملی جو ہے وہ اولڈ ہوم میں جمع کروانے کے لیے آئی تھی۔ تو اس کا مکالمہ کیا تھا، اس کا بیٹا اور اس کی جو بہو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی، اماں یہ جگہ تمہارے لیے بہت محفوظ ہے، اماں تو فکر نہ کر، یہ جگہ تمہارے لیے بہت محفوظ ہے، یہاں پہ تم رہو گی، تمہاری یہ دیکھ بھال بھی کریں گے، تمہاری جو ہے ہر قسم کی خواہش کو بھی پورا کریں گے، لہٰذا تم گھر میں رہتی ہو، ہمارے لیے بھی پریشانی بناتی ہو، تو لہٰذا تم یہیں پہ رہو، یہ تمہارے لیے اچھی جگہ ہے۔ تو والدہ رو رہی ہے، اس نے کہا، والدہ نے چلو اور کچھ نہیں تو کم سے کم
میرے پوتوں کو مجھے ملانے کے لیے لے کے آیا کرو گے، یہ مجھ سے وعدہ کرو میرے پوتے پوتیوں کو مجھے ملانے کے لیے لے کے آنا ہے۔ تو یہ ماحول کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے؟ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے۔ آج ہم نے بچوں کو تو دین کا علم سکھایا ہے، لیکن ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے بچیوں کو کس مقام تک دین کا علم سکھایا ہے؟ آخر ایک عورت ہی جو ہے گھر کا پورا نظام چلانے والی ہوتی ہے، ہماری نئی نسل کو تیار کرنے والی ہوتی ہے، کیا ہم نے اس کی تربیت کا انتظام کیا ہے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس دیکھ لیجیے، یہ تو ہو گیا کہ ساس کے ساتھ ظلم ہوا، اور دوسرے برعکس اس کے دیکھیے 2 رمضان پہلے ہمارے قریب میں ایک لڑکے نے رمضان المبارک کے پہلے عاشرے میں خودکشی کی۔ اس کی جو کارگزاری ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ساس ہے، گھر میں بہو ہے، اس کی بیوی ہے، دونوں آپس میں تو تکرار کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، اور آخر کار اپنی بہو کو وہ گھر سے نکال لیتی ہیں۔ اب اس کی بہو گھر سے نکل گئی، اور جو اس کا بیٹا تھا اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اس سے بہت زیادہ اس کے بیٹے کی محبت تھی۔ وہ بیٹا ایسی محبت میں پاگل ہوا، ایسا پاگل ہوا، اب یقین مانیے کہ وہ سرکاری ملازم تھا اور جس کی کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ تھی، اتنی اچھی پوسٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ گھر کے اندر فتنہ ہوا، گھر کے اندر 2 عورتوں کا جھگڑا ہوا، ماں نے یہ نہ سوچا کہ میرے گھر کی میری نسل کو چلانے والی عورت ہے، میری نسل اس سے آگے بڑھے گی، اس نے اس کو گھر سے نکالا، 7 بچی بھی گئی۔ اب طلاق تک نوبت آئی، وہ بندہ جو لاکھ روپے کمانے والا ہے وہ ذہنی ٹینشن کا مریض بنا، ذہنی ٹینشن کا مریض بنا، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے پہلا عشرہ کے اندر اوپر بیت الخلاء میں گیا اور اس نے رسی ڈال کے خودکشی کر دی۔ مجھے بتائیے کہ یہ 2 عورتوں کا جھگڑا، آخر ماں تھی تو ماں نے کس کا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا کہ کسی اور کا نقصان کیا؟ ایک جوان بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو لہٰذا دین اسلام ہمیں معاشرتی زندگی کو بہتر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید ہمیں معاشرتی زندگی بہتر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے معاشرتی زندگی کو سیکھیے، قرآن مجید کو سیکھیے۔ ہمارا آئیڈیل ہے تو صحابہ کرام ہیں، ہمارا آئیڈیل ہے ازواج مطہرات ہیں، اصحاب رسول ہیں، ہمارا آئیڈیل ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر ہم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ صحابیات میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام آ کر مسئلے پوچھا کرتے تھے، اور اس کی وہ وضاحت کیا کرتی تھی اور اس مسئلے کو سمجھایا کرتی تھی۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں، اپنی بچیوں کو بھی دین سکھائیں، اور معاشرتی زندگی کو ہم بہتر بنائیں۔ اور پھر آپ کے پاس آج ایک وقت تھا، آپ بزرگ یہاں موجود ہیں، کہ جب مدارس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، وظیفے ہم لیا کرتے تھے۔ ایک بالٹی لیتے تھے، ایک ٹوکری، ایک چھاپا لیتے تھے روٹیوں کے لیے، اور پورے محلے میں گھوما کرتے تھے، ہر گھر سے تھوڑا سا سالن اور ایک روٹی دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ میرا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس سالن کا جو ذائقہ ہوتا تھا وہ آج تک ہمیں دوبارہ میسر نہیں ہوا۔ لیکن یہ بھی حالات مدرسے کے اوپر تھے۔ آج ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر مدرسہ موجود ہے، چاہے وہ بنات کا ہو چاہے وہ بنین کا ہو۔ تو آپ کے پاس بھی اللہ نے ایک اتنی بڑی نعمت یہاں پہ آپ کو دی، مدرسہ، کہ جو آپ کی بچیوں کے لیے تربیت گاہ ہے۔ تو لہٰذا خود بھی تعلیم سیکھیں، اپنی بچیوں کو بھی تعلیم سکھائے۔ فرمایا کہ تعلیم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی لحاظ نہیں، جتنا آپ ایسا یہ سمندر ہے جس میں جتنا آپ غوطہ لگائیں گے اتنا آپ اس سے موتی نکالیں گے، اور جتنی عمر تک غوطے لگائیں گے آپ، انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن تعلیم کا معیار اور تعلیم کی حد ختم نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے خود بھی دین کو سیکھیے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کا حافظہ بنائیے، قرآن کا عالم عالمہ بنائیے، تاکہ کل آپ کا جب وقت آئے، آپ بڑھاپے میں ہوں، آپ تکلیف میں ہوں، تو یہ بچے پھر آپ کا سہارا بنیں۔ اور یہی بچے سہارا بنتے ہیں کہ جو دین کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو لہٰذا صرف یہ نہیں کہ اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق تو اولاد پر ہے، ہر بندہ، ہر والد یہ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر میرے حقوق ہے،
تو میرا بچہ ہے، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تجھے پال دیا، بڑا کر دیا، تجھے میں نے کاروبار کھول کے دے دیا، تو یہ پتہ نہیں ہے تیرے اوپر میرے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ لیکن اس کی دوسری اپوزٹ سائڈ کون دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کے بھی والدین کے اوپر حقوق ہوتے ہیں؟ اولاد کے اوپر کیا حقوق ہیں، والدین کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ شکایت لے کر آیا اپنے بچے کی، کہنے لگا کہ اے خلیفہ وقت، میرا بچہ میری عزت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آیا، بلایا، فرمایا بلاؤ، لے آؤ اس کو میرے پاس۔ تو جب آیا تو اس نے کہا ہے خلیفہ وقت آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میرے والد کی بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، کیا اولاد کے حقوق والدین پر نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ہیں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والد کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ شادی اچھے گھرانے سے کرے، پڑھی لکھی عالمہ یعنی دین جاننے والے عورت سے شادی کرے، اور دوسری جب اولاد پیدا ہو بڑی ہو تو اس کو دین کا علم سکھائے، دین سکھائے اس کو۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر۔ آج ہم اپنا حق جتلانے کو تیار بیٹھے ہیں لیکن اپنی اولاد کی ہم فکر نہیں کرتے، تو لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ مائیں بہنیں ہماری بیٹھی ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی دین کو سیکھیں، اپنے بچیوں کو بھی اس مدرسے میں بھیجیں اور اس مدرسے کے دستے بازو بن جائیں، اس کے ساتھ ہر قسم کا جانی مالی ہر قسم کا تعاون کریں، کیونکہ یہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوارنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس دین اور اس قرآن کی برکتیں اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، اس ماہ مبارک کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا گیا اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من النار وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافع الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إني أسألك الجنة الفردوس اللهم إني أسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یہاں تیرا قرآن مجید پڑھا گیا، یا اللہ پڑھنے والوں کو پڑھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے سنا ان کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا ارحم الراحمین اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے جہاں قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے تو وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، کہ اللہ آج ہمیں پتہ چلا یہاں قرآن مجید کی تکمیل ہے، تیری رحمتوں کا یہاں نزول ہونا ہے، کہ اللہ ہم بھی یہاں دوڑے چلے آئے، کہ اللہ اپنی رحمتوں کی اپنی برکتوں میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا ارحم الراحمین ہمارے زندوں پر ہمارے مردوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہم خطا کار سیاکار گناہ تیرے بندے بندیاں، یا اللہ ہم سے بہت گناہ ہو گئے، یا اللہ ہم گناہوں سے اکتا چکے ہیں، تھک چکے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما، یا ارحم الراحمین اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری مشکلات کو دور فرما، یا اللہ اہل مجلس میں جن کے دلوں میں جائز خواہشیں ہیں یا اللہ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین جن کے ہاں اولاد ہے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، قرآن کا حافظ حافظہ بنا،
قرآن کا عالم عالمہ بنا یا ارحم الراحمین، دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم رمضان میں مسلمان بنتے ہیں یا اللہ، پورا سال ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گھروں میں، اسپتالوں میں، اہل مجلس میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ فیروز خان صاحب کے اہلیہ بیمار ہے یا اللہ، انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمتوں کا نزول یا اللہ تمام کے تمام لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول نازل فرما یا اللہ، اہل محلہ پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ، شرور سے، فتنوں سے یا اللہ تمام محلے کی، تمام گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہماری نسلوں کی تمام فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ، برکتیں نصیب فرما یا اللہ، تو ہمارے فوت شدگان کی کامل مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین میں سے، عزیز و اقربا میں سے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، خصوصاً میرے والد محترم قاری شوکت محمود شاکری صاحب نور اللہ مرقدہ یا اللہ، انہوں نے یہ باغ لگائے یا اللہ، انہوں نے پودے لگائے، آج باغ بن کے یہاں پھیل چکے ہیں یا اللہ، ہمارا پڑھنا پڑھانا یا اللہ، ہمارا صدقہ خیرات یا اللہ، ہمارا ذکر و اذکار یا اللہ، ان کے لیے جنت کی کنجی بنا دے یا ارحم الراحمین، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، میری والدہ محترمہ کی کامل مغفرت فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اہل مجلس میں ہمارے رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے اللہ، سب کی کامل بخشش فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آقا علیہ السلام نے جتنی بھی امت کے لیے خیریں مانگی ہیں اللہ، اس میں ہمارا حصہ فرما یا اللہ، جن شرور سے بنا مانگی اللہ، ہم بنا مانگتے ہیں، بنا نصیب فرما یا اللہ، ہمارے بچیوں کے رشتے اچھے ہمیں نصیب فرما، بچوں کے اچھے رشتے نصیب فرما یا اللہ، ہمارے بچیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما یا اللہ، اپنے بچیوں کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں اپنے آپ کو بھی دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما یا اللہ، جو بھی پریشانیاں ہیں مالی لحاظ سے یا اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یہ چمکتا مت دمکتا یا اللہ، یہ ستارے تیرے یا اللہ، تیرے نبی کا ارشاد ہے، جہاں قرآن مجید سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جیسے ہمیں زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کو زمین پر ستارے نظر آتے ہیں یا اللہ، اس کی چمک میں مزید اضافہ فرما، اس کے نور میں مزید اضافہ فرما یا ارحم الراحمین۔ یہاں پڑھانے والی معلمات یا اللہ، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرما، پڑھنے والی بچیاں ہیں اللہ، انہیں بھی برکتیں عطا فرما یا اللہ، اپنے دین کے لیے قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلسل مساجد میں، مدارس میں خودکش دھماکے ہو رہے یا اللہ، ہمارے علماء ہم سے جدا ہو رہے یا اللہ، تو دین والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرما یا اللہ، جو شہید ہو گئے یا اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، ان شرور سے، ان فتنہ خوارج سے یا اللہ، ہماری حفاظت فرما یا اللہ، انہیں تباہ و برباد فرما یا اللہ، انہیں نیست و نابود فرما یا ارحم الراحمین۔ مظلوموں پر ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ، تیرے نبی کا ارشاد ہے، کعبۃ اللہ کی حرمت ایک طرف اور ایک مسلمان کا خون ایک طرف یا اللہ، تو مسلمان کے خون کو اہمیت دیتا ہے یا اللہ، آج یہاں ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے یا ارحم الراحمین، پر اپنا قہر نازل فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، حرمین شریفین کا سفر ہمارے لیے آسان فرما، حج عمرے کی سعادت ہمیں نصیب فرما یا اللہ، وہ جگہ بار بار ہمیں دیکھنا نصیب فرما یا اللہ، جو حفاظ کرام نے سنا ہے ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ان اپنے دین کے لیے قبول فرما یا ارحم الراحمین، ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ایک وقت آئے ہمارے بچے بھی یہاں قرآن مجید مصلی پر کھڑے ہو کے سنائیں کہ اللہ، یہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ، ہماری خواہش کو تو پورا فرما کہ اللہ، جب تک زندہ رہیں اسلام والی، سلامتی والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، آمین آمین برحمتک یا